بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ اس آیہ کریمہ پر گفتگو ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم نے پنجتن پاک اہل بیت کی محبت کو لازم و واجب قرار دیا ہے، اور یہ اہل بیت کی شان ہے، کسی اور کی محبت پروردگار نے لازم قرار نہیں دی ہے، واجب قرار نہیں دی ہے کہ اجر رسالت یہ ہے کہ ان سے محبت اور مودت کریں۔ اور اسی طرح سے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہاں پر بھی صرف اہل بیت کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ان کی طہارت کا ذمہ دار میں ہوں، میں نے انہیں ہر نجاست سے دور رکھا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ نماز میں سارے مسلمان نماز میں تشہد میں جو سلام اور صلوات پڑھتے ہیں، صلوات صرف محمد و آل محمد پر ہے، ابراہیم و آل ابراہیم، محمد و آل محمد پر صلوات ہے، کسی اور پہ صلوات نہیں ہے، یعنی کوئی بھی اور اہل بیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، البتہ بزرگ ہستیاں اور بھی ہیں، لیکن اہل بیت کا مقام سب سے بلند ہے، سب سے بالا ہے، اور انہی کی پیروی کرتے ہوئے ہم نے دنیا آخرت کو بہتر بنانا ہے۔ ہمارا عنوان جو چل رہا ہے کہ کس طرح سے ہم ڈسکور کریں، معلوم کریں جو اللہ نے ہمیں برین عطا کیا ہے، دماغ عطا کیا ہے، اس کے اندر بے پناہ طاقتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے اس سے بڑھ کر اللہ پاک نے جو روح ہمیں عطا کی ہے اس کی نسبت اپنی طرف دی ہے، قل الروح من امر ربی، روح کے اندر اس سے بھی زیادہ بے پناہ طاقتیں ہیں، اگر ان سے ہم استفادہ کریں تو دنیا آخرت کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں، نورانی بنا سکتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ اللہ نے انہیں کیا کچھ نہیں دیا، اسی لیے معرفت النفس بہت بہت ضروری ہے۔ بار بار یہ حدیث بتائی گئی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اسی نے اپنے رب کو پہچانا۔ اللہ پاک کی معرفت اگر حاصل کرنا ہے، اے انسان ذرا خود کو پہچان، اللہ نے تجھے کیا کچھ نہیں دیا۔ مثلا برین، یہ ہمارا دماغ، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس برین کے اندر کیا کچھ نہیں ہے، کیا خزانہ نہیں۔ آج سائنسدانوں نے جو زبردست تحقیق کی ہے، صرف ہمارا جو نروس سسٹم ہے، اب نروس سسٹم یہ بھی سمجھ لیں کیا ہے، مثلا یہاں پر چونٹی کاٹتی ہے، فوراً ہمیں پتہ چل جاتا ہے، سردی گرمی کا فوراً احساس ہوتا ہے، اگر یہ احساس نہ ہو تو ہم جل جائیں تو بھی ہمیں پتہ نہ چلے۔ پروردگار نے کیا عظیم و شان نظام خلق کیا ہے آپ کے بدن میں، ہر انسان کے بدن میں جو نروس سسٹم ہے، صرف نروس سسٹم میں 28 بلین نیورونز ہیں۔ اللہ اکبر، 28 بلین، لاکھوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، کروڑوں کی بات ہو رہی ہے، کہ صرف آج سائنسدانوں نے ثابت کیا ہے، میڈیکل سائنس سے ثابت ہوا ہے کہ آپ کے برین کے اندر جو ہے نا 28 بلین نیورونز ہیں، اور یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں، ان کا نیٹ ورک ہے، اور زبردست ان کا نیٹ ورک ہے۔ کس طرح سے یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں آپ دیکھیں گے، سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ یہ نیورونز جو ہیں، جو نرو فائبر بناتے ہیں، ان کا جو آپس میں نیٹ ورک ہے، یہ کس طرح سے آپس میں کنیکٹڈ ہیں، اگر اس کا آپ ذرا فاصلہ دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے۔ یعنی یہ نیورون 28 بلین نیورونز آپ کے دماغ کے اندر ہیں، اور یہ آپس میں جو کنیکٹڈ ہیں اس کا فاصلہ آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے، 1,00,000 مائلز کا فاصلہ ہو جائے گا اگر ان کا فاصلہ ہم گنیں۔ یعنی پوری دنیا میں جو ٹیلی فون کی لائنز ہیں اس سے بھی زیادہ جو ہے یہ نیٹ ورک اللہ پاک نے آپ کو برین میں عطا کیا۔ اب بتائیے، کیا یہ انسان خود بخود بن گیا ہے؟ کیا دھماکے سے ہو سکتا ہے؟ کتنا عجیب و غریب نظام ہے، اور جب نظام یہ دیکھتے ہیں تو خود بخود زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ۔ جب معرفت نہ ہو، انسان نہ سوچے تو کچھ بھی خدا کی شان، اس کی عظمت سمجھ میں نہیں آئے گی کہ 28 بلین نیورونز ہیں اور ان کا فاصلہ جو ہے وہ 1,00,000 مائلز ہے۔ لیکن اب دیکھیے، ایک نیورون میں کوئی چیز بھی ہوتی ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، چونٹی کاٹتی ہے، کچھ اور حادثہ ہوتا ہے، ایک نیورون میں اگر کوئی بھی چینجز آتی ہے تو 20 ملی سیکنڈ سے بھی کم فاصلے میں، یعنی 20 سیکنڈ بھی نہیں، 1 منٹ تو بڑی بات، 20 ملی سیکنڈ یعنی سیکنڈ سے بھی چھوٹا، اسی عرصے میں جو ہے ایک نیورون جو ہے کوئی چیز دیکھتا ہے تو سارے لاکھوں نیورونز کو اپنی خبر دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر،
اب آپ دیکھیے کتنا عظیم الشان نظام آپ کے دماغ کے اندر ہے، اور اس کی پاور اتنی ہے کہ دنیا کا کوئی کمپیوٹر آج تک نہیں بنا ہے جو ہمارے دماغ کا مقابلہ کر سکے۔ کتنی طاقت ہے آپ کے برین کے اندر، یہ 30 بلین بٹس کی انفارمیشن، معلومات کتنی کروڑوں کے حساب سے 30 بلین بٹس کی انفارمیشن جو ہے 1 سیکنڈ میں آپ کا دماغ لے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا 1 گھنٹہ فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ دنیا کا کوئی کمپیوٹر $1 ارب بھی آپ خرچ کریں ایسا کمپیوٹر نہیں بنا سکتے جو اللہ نے برین میں آپ کو عطا کیا ہے۔ لیکن حیف ہو اس انسان پر، واقعاً حیف ہو ہم پر کہ ہم اس سے فائدہ حاصل نہ کریں۔ اس کے اندر کتنی چھپی ہوئی طاقتیں ہیں جو سائنسدانوں نے کہا کہ لوگ 1% سے بھی بعض نے کہا کہ کم برین کو استعمال کرتے ہیں، ہم زیادہ استعمال پیٹ کو کرتے ہیں کہ پیٹ نگل آتا ہے، شوگر ہو جاتی ہے، کولیسٹرول ہو جاتا ہے، یا زبان کو زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ جھگڑے ہوتے ہیں، فتنہ ہوتے ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں، لیکن برین کو ہم استعمال ہی نہیں کرتے۔ آج برین کو استعمال کرنے کا زمانہ ہے۔ اگر ایک انسان بھی دیکھیں، انوینشنز کہاں سے ہوتی ہیں، نئی ایجادات کہاں سے ہوتی ہیں، انوینشن برین سے ہوتی ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں انٹرنیٹ کی وجہ سے ایک کتنا بڑا دنیا میں انقلاب آیا، یہ ایک انسان کی انوینشن ہے۔ یعنی آپ بھی اگر سوچیں تو ایسی چیز بنا سکتے ہیں، ناممکن نہیں۔ اگر آپ بھی فکر کریں تو ایک ایسی چیز بنا سکتے ہیں جس میں نہ فقط آپ کے ملک کی تقدیر بدل جائے، نہ فقط آپ کے لوگوں کی تقدیر بدل جائے، بلکہ پوری دنیا کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اس قدر برین کی طاقت ہے، اور روح کی طاقت تو اس سے 1000 لاکھوں گنا زیادہ ہے، مگر کیوں ہم اس سے محروم ہیں؟ آج ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کیا رکاوٹیں ہیں۔ 10 کے قریب رکاوٹیں ہیں، جب تک وہ نہ ہٹائیں گے تو یہ چھپی ہوئی طاقتیں جو دماغ کے اندر ہیں وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے جو روح کے اندر آپ کا خزانہ ہے، عظیم الشان خزانہ ہے، وہ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ 10 رکاوٹیں ہیں، اور 10 اعمال ہیں، 10 کام ہیں، ایکشنز ہیں جو آپ نے کرنے ہوں گے تاکہ آپ واقعاً اس عظیم الشان نعمت سے صحیح فائدہ حاصل کر سکیں۔ اب یہ جو برین ہے اس کے لیے 10 رکاوٹیں، یہ 10 رکاوٹیں کیا ہیں؟ دیکھیے، یہ ہر دن جو گزر رہا ہے یہ وقت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس کا ہم نے حساب نہیں کیا، اگر ہم اس کی قدر نہیں کی تو یقیناً یہ برین اپنی ان ساری صلاحیتوں کے ساتھ مٹی میں دفن ہو جائے گا۔ کوئی عظیم کام ہم نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے۔ پہلے تو 1 گھنٹے کو آپ اس کی ویلیو لگائیں کہ 1 گھنٹے کی قیمت کیا ہے۔ لوگ کئی گھنٹے صرف ٹی وی پر گیمز دیکھتے ہیں، الٹے سیدھے بحثیں سنتے ہیں، سیاسی بحثیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے دنیا میں نہ آخرت میں۔ فٹ بال دیکھتے ہیں، فٹ بال والے تو کماتے ہیں، آپ کیا کماتے ہیں؟ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ 1 گھنٹے کی ویلیو پہلے بتائیں کہ کیا ویلیو ہے۔ یقین جانیے کہ 1 گھنٹے کی ویلیو اگر اسلامی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں تو پوری دنیا کے خزانوں سے زیادہ ہے۔ یہ 1 گھنٹہ عمر کا بڑھا نہیں سکتے۔ اسی لیے فرمایا کہ انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ حیوان اس کے پاس عقل نہیں ہے، اسے اللہ نے ایسا برین نہیں دیا، اس کے اللہ نے روح نہیں دی، مگر آپ کو اللہ نے عقل دی، برین دیا، روح دیا۔ تو انسان حیوان میں فرق یہ ہے کہ انسان وہ ہے کہ ہر دن اس کی غذا علم نافع یعنی نفع دینے والا علم، جس سے آپ کے اندر تبدیلی آئے، جس کے اندر آپ کی ترقی ہو، دین دنیا کی ترقی ہو۔ انسان وہ ہے جو ہر دن علم نافع حاصل کرے اور عمل صالح حاصل کرے، یعنی دنیا بھی بہتر و آخرت۔ اگر علم نافع بھی نہیں ملا آپ کو، پورا دن گزر گیا، رات گزر گئی اور عمل صالح بھی نہیں، تو یقیناً آپ درجہ حیوانیت پر ہیں کہ قرآن نے کہا بعض لوگ چلتے پھرتے حیوان ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ اب آئیے رکاوٹیں کیا ہیں۔ دیکھیے، قوہ خیال جو آپ کا ہے، یہ قوہ خیال کی طہارت ایک عظیم شان دروازے آپ کے لیے کھول دیں گے۔ قوہ خیال ہی کے ذریعے سے میڈیٹیشن ہوتی ہے، قوہ خیال کے ذریعے سے، میڈیٹیشن کے ذریعے سے آپ بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں، قوہ خیال کے ذریعے سے آپ انوینشن کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیے، قوہ خیال اگر پاک ہو جائے تو آپ کو کیا ملے گا؟
اور اگر کوئی خیال پاک نہ ہو تو سب پریشانی کے، ادھر ادھر کی فضول باتوں کے، ادھر کا خیال ادھر کا خیال، فضولی خیالات، ردی خیالات، بیکار خیالات سے آپ کا ٹائم، انرجی سب ویسٹ ہو جائے گا۔ لیکن خیال اگر پاک ہو جائے تو یاد رکھیے جو خیال ہے یہ کوئی مادی چیز نہیں ہے کہ مٹیریل چیز ہو۔ اس کی دلیل یہ کہ یہ خیال جو ہے نا کبھی تھکتا نہیں ہے، یہ خیال تھکتا نہیں ہے، ہمیشہ حرکت میں ہے۔ لہٰذا اگر اس خیال کو ہم پاک کر لیں، خیال کی طہارت سب سے اہم ہے کہ اگر خیال کو ہم پاک کر لیں تو یاد رکھیے مادی لذتیں ساری محدود ہیں۔ کھانے کی لذت زیادہ کھا لیا پیٹ میں درد ہو جائے گا، پینے کی لذت زیادہ پانی پی لیا پیٹ میں درد ہو جائے گا، نکاح کی لذت زیادہ کر لیا بیمار ہو جائیں گے۔ جتنی مادی لذتیں وہ محدود ہیں، مگر خیال اگر پاک ہو جائے تو انسان اس خیال کے ذریعے سے وہ لذتیں حاصل کر سکتا ہے جو لامحدود ہیں، اور لاکھوں لوگ محروم ہیں کیونکہ انہیں یہ علم نہیں ہے کہ خیال کتنا بڑا خزانہ ہے۔ اگر اس خزانے خیال کو پاک کر دیا جائے تو یہ خیال عالم نور تک پہنچ سکتا ہے، اور اگر عالم نور تک پہنچ جائے آپ کو وہ لذتیں ملیں گی جو لامحدود ہوں گی اور ابدی لذتیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ خیال جو ہے کبھی تھکتا نہیں ہے۔ زبان سے ذکر آپ کریں گے تھک جائیں گے، لیکن خیال سے اگر خدا کا ذکر کریں تو کبھی نہیں تھکیں گے، مسلسل یہ ذکر جاری رہے گا۔ اور دوسرا فائدہ خیال کی طہارت کا کیا ہے؟ دیکھیے خیال کی طہارت سے آپ کو وہ چیز مل سکتی ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا گزشتہ پروگرامز میں کہ ہم جو ہیں ٹائم کے بھی قیدی ہیں اور زمان اور مکان دونوں کے قیدی ہیں، ٹائم اسپیس دونوں کے قیدی ہیں۔ ہم ایک وقت میں ایک جگہ رہ سکتے ہیں، پیچھے ماضی میں نہیں جا سکتے، مستقبل میں نہیں جا سکتے، ہم قیدی ہیں، سارے انسان قیدی ہیں۔ مگر آپ کی روح جو ہے وہ قیدی نہیں ہے۔ جو آپ سچے خواب دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہ مستقبل کے بارے میں کچھ آپ کو اطلاع ملتی ہے۔ یعنی اگر انسان خیال کو پاک کر لے تو انسان زمان اور مکان کی قید سے رہا ہو کر لوح محفوظ کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیے کتنی بدبختی ہے ہماری کہ خدا نے یہ نعمتیں دی ہیں، یہ طاقتیں دی ہیں، یہ علم دیا ہے، اگر ہم اس خیال کو پاک کریں تو کتنی عظیم الشان لذتیں حاصل کریں گے جو تمام نکاح کی لذتوں سے 1000 گنا، لاکھوں گنا زیادہ ہیں۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ ہم زمان اور مکان کی قید سے بھی رہا ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ لگائیے یہ نعمت اللہ نے دی ہے مگر ہم اس سے فائدہ نہیں لیتے۔ اگر اس کو ہم پاک کر لیں، خیال کو پاک کر لیں، ہم ہر قید سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیے خیال کو پاک کیوں نہیں کرتے، وجہ کیا؟ اب ایک حدیث سنیں تاکہ سمجھ میں بات آ جائے اس خیال کا خزانہ کیوں برباد ہو رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر انسان کے ساتھ 2 شیطان ہیں، اور یہ 2 شیطان ہی اس کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ اور ایک یہ شیطان جو خیال کو خدا سے دور ہٹاتا ہے تاکہ آپ حضور قلب کے ساتھ نماز نہ پڑھیں اور کنسنٹریشن، میڈیٹیشن کے ساتھ، فوکس کے ساتھ دعا عبادت نہ کریں۔ ایک شیطان جو اس کا کام یہ ہے کہ خیال کو ادھر ادھر سے لے جائے، کبھی بازار کا خیال، کبھی ادھر کا خیال، کبھی ادھر کا خیال۔ اور دوسرا شیطان جو ہے وہ وہم کے ذریعے سے انسان کو ڈراتا رہتا ہے۔ یہ 2 شیطان ہیں، ایک وہم کے ساتھ مشغول رہتا ہے کہ وہم کی وجہ سے انسان کتنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کتنی دشمنیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کتنی باطل دوستیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہم کے ذریعے سے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور دوسرا خیال کے ذریعے سے۔ یہ 2 شیطان ہیں، اگر ان دونوں کو ہم پاک کر لیں تو شیطان کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ شیطان کے آنے کے 2 ہی دروازے ہیں، یا خیال کے ذریعے سے یا وہم کے ذریعے سے۔ اللہ اکبر۔ اور کتنی عظیم الشان نعمتیں ہمیں ملنی ہیں کہ عالم نور تک پہنچ سکتے ہیں، زمان و مکان کی قید سے ہم آزاد ہو سکتے ہیں، لامحدود لذتیں مل سکتی ہیں اگر ہم خیال کو پاک کر لیں۔ عزیزان گرامی، اب آئیے رکاوٹوں کی طرف چلتے ہیں۔ کیا رکاوٹیں ہیں کہ ہمارے پاس اتنا خزانہ ہے کہ ہم عالم نور تک پہنچ سکتے ہیں، عالم غیب تک پہنچ سکتے ہیں، عالم جبروت تک۔ یہ خیال، اس میں اتنی طاقت ہے،
مگر ہم کچھ بھی نہیں ہے، حیوانی زندگی بسر کر رہے ہیں، کچھ علم نہیں کل کیا ہونے والا ہے، جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ پروردگار نے یہ طاقتیں عطا کی ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف رب، بخود کو پہچان تو خدا کو پہچان لے گا۔ مقام یقین پر انسان پہنچ جائے گا۔ جب ان مقامات کو دیکھ لے تو شکوک تباہ ہو جائیں گے، شکوک برباد ہو جائیں گے، شکوک ایک شک کا ذرہ نہیں رہے گا، ایمان کامل ہو جائے گا۔ جب انسان کی روح پرواز کرے، عالم نور کا مطالعہ کرے، عالم جبروت کا مطالعہ کرے، عالم لوح محفوظ کا مطالعہ کرے، تو اس سے بڑھ کر یقین کیا ہوگا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ عبادت کا مقصد بھی یہ ہے کہ یقین تبھی ہوگا جب روح پاک ہوگی، جب خیال پاک ہوگا۔ اسی لیے دیکھیے جتنی بھی عبادتیں، اس کی مثال علامہ طباطبائی نے بہت اچھی دی ہے، فرماتے ہیں جتنی عبادتیں یہ پانی کا کام کرتی ہیں، لیکن بیج جو ہے وہ مراقبہ ہے، بیج جو ہے وہ حضور قلب ہے، بیج جو ہے وہ فوکس ہے کہ ہمیشہ خدا کی طرف توجہ رہے، ہمیشہ خود کو خدا کے حضور میں حاضر سمجھیں، ہمیشہ خود کو خدا کی دربار میں سمجھیں۔ یہ بیج یہی ہے، باقی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات، یہ سب پانی کی طرح ہے۔ اگر بیج ہی نہیں ہے تو آپ کو ثمر نہیں ملے گا۔ ثمر کیا ہے؟ یقین نہیں ملے گا۔ ثمر کیا ہے؟ ادب نہیں ملے گا۔ اس مراقبے کا ثمر کیا ہے؟ ثمر ہے محبت خدا نہیں ملے گی اگر مراقبہ نہیں ہے، اگر فوکس نہیں ہے، حضور قلب نہیں ہے، اگر کوئے خیال پاک نہیں ہے۔ اب آئیے رکاوٹ، دیکھیے ایک بہت بڑی رکاوٹ جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، ان روحانی مقامات سے محروم کر دیتی ہے، اور چھپے ہوئے خزانے جو برین کے اندر ہیں ان سے بھی انسان محروم ہو جاتا ہے، وہ ہے بغض و عداوت۔ یہ زبردست قاتل زہر ہے انسان کی چھپی ہوئی طاقتوں کے لیے۔ اگر برین کے چھپی ہوئی طاقتوں کو ڈسکور کرنا ہے، معلوم کرنا ہے، یاد رکھیں اگر بغض کا ایک ذرہ بھی ہے، کسی انسان سے بھی بغض ہے، نفرت ہے، اپنی ذات کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے، قوم کی وجہ سے، کسی کی وجہ سے، تو یقین جانیے کبھی بھی آپ ان چیزوں کو معنوی، روحانی اور چھپے ہوئے بڑے بڑے خزانے جو دماغ کے اندر ہیں اس کو ڈسکور نہیں کر سکتے۔ یہ بغض قاتل ہے، سب سے بڑا دشمن جو ہے انسان کی صلاحیتوں کے لیے یہ بغض ہے۔ اب ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، حضرت امام خمینی کے استاد گزرے ہیں حضرت آیت اللہ ملکی تبریزی، ان کے استاد تھے نجف میں حضرت آیت اللہ حسین کلی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے ان سے وظیفہ لیا تاکہ مجھے کوئی معنوی چیز ملے، عالم برزخ کو میں دیکھ سکوں، یعنی یہ مقام یقین پر پہنچنے کے لیے۔ اور جو سخت ریاضتیں انہوں نے بتائیں کہ بھائی سجدے میں نماز ظہر کے بعد، عصر کے بعد 700 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، بہت سخت اس کے شرائط تھے، وہ سب انہوں نے بیچاروں نے عمل کیے، 1 سال پورا عمل کیا، مگر اس کی برزخی آنکھ نہ کھل سکی، کوئی عالم برزخ کو نہیں دیکھ سکے، کچھ نہیں ملا، تو بہت مایوس آئے حضرت آیت اللہ حسین کلی کے پاس کہ 1 سال میں نے محنت کی مگر مجھے کچھ نہیں ملا۔ اب استاد کہتے ہیں کہ تمہاری فیملی کیا ہے، تمہاری کاسٹ، تمہارا سرنیم کیا ہے؟ سالوں سے استاد جانتے کہ میں ملکی ہوں، حیران ہو گئے، کہا آغا صاحب آپ جانتے میں ملکی ہوں، میری فیملی ملکی ہے۔ کہا اچھا ملکی ہو، تو فلاں جو تبریز میں ملکی ہیں ان سے تمہارے تعلقات کیسے ہیں؟ تو وہ ان کے رشتہ دار تھے، ان سے انہیں کہ دل میں بغض تھا، کہنے لگے استاد صاحب وہ جو ہے نا ان سے ہمارا جھگڑا ہے، ہم ان سے بات چیت نہیں کرتے، ہم ان سے نفرت کرتے۔ تو کہا سن ملکی تبریزی، اگر 10 سال بھی اس سے زیادہ سخت ریاضتیں، عبادتیں بھی تو کرتا جائے تو خدا ذرہ برابر تجھے روحانیت اور معنویت نہیں دے گا، وہ چھپے ہوئے خزانے تجھے نہیں مل سکتے اگر ایک مسلمان سے بھی اپنی ذات کی وجہ سے بغض ہے۔ اللہ، آج دیکھیں کتنے بغض ہیں آپس میں، مومنین کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان۔ یہ سارے خزانے جو اللہ پاک نے دیے سارے، ان سے ہم محروم رہ جائیں گے اگر بغض ہوگا۔ اسی لیے عزیزان گرامی قرآن مجید نے فرمایا، سورہ جاثیہ میں فرمایا، دوسرے مقامات میں فرمایا، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ میرے محبوب دیکھا اس شخص کو جس نے ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا۔ عزیزو یہ دیکھنے کا، سوچنے کا مقام ہے کہ ہم زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے؟ یا دل سے بھی کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے
کہ معیار محبت خدا ہے، خدا ہے، خدا ہے، اس کے سوا کوئی معیار محبت نہیں. یعنی خدا کی وجہ سے محبت کریں، خدا کی وجہ سے نفرت کریں. اگر کسی نے مجھے گالی دی اور میں اس کی وجہ سے اسے نفرت کروں تو میں نے خود کو خدا سمجھا، خدا کی جگہ پر بٹھا دیا. اگر کسی نے میرے ماں باپ کو گالی دی، برا بھلا کہا، میں نے اس سے نفرت کی تو میں نے انہیں خدا کی جگہ پر بٹھا دیا. کیونکہ لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے، اصل روح ہے لا الہ الا اللہ یہ کہ محبت کریں تو خدا کی وجہ سے، نفرت کریں خدا کی وجہ سے. کہ ہمارے ماں باپ معصوم نہیں، ہم بھی غیر معصوم ہیں. کوئی خطا ہو گئی ہوگی جس کی وجہ سے لوگ ناراض ہیں. صرف اور صرف خدا کے بعد وہ ہستیاں جو معصومین ہیں، ہر گناہ خطا سے پاک ہیں، ان کی وجہ سے محبت کرنا عبادت ہے، ورنہ کسی اور کے لیے یہ مقام ہرگز نہیں ہے. اب آپ نے دیکھا یہ ایک ایسی زبردست خطا ہے، ایسی غلطی ہے، اگر اس میں کوئی انسان بھی مبتلا ہے یقین جانیے یہ چھپی ہوئی جو دولتیں ہیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں، مگر بغض و نفرت کی وجہ سے کبھی بھی ہم انہیں ڈسکور نہیں کر سکتے، محروم رہ جائیں گے. اور قرآن کریم کی آیت کتنی پیاری ہے. خدا فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اے لوگوں کیا تم نہیں چاہتے میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں؟ اب کون نہیں چاہے گا؟ یہ تو ہمارے دل کی تمنا ہے. تو خدا نے کیا فرمایا؟ ایک شرط رکھی ہے نا، ایک شرط ہے، 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں، ایک کام کر لو، خدا کہتا ہے میں سارے تمہارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ کیا ہے؟ خدا کہتا ہے اے میرے بندے تو میرے بندے کو بخش دے، میرے بندوں کو بخش دے تو میں تجھے بخش دوں. اللہ، اس قدر حکم ہے، اس قدر حکم ہے بخشنے کا. تو بغض و نفرت ایک بڑا ٹاپک ہے، مختصر کرتے جائیں. 10 چیزیں ہیں جو زبردست رکاوٹیں ہیں اور 10 اعمال ہیں جس سے یہ ڈسکور ہم کر سکتے ہیں، انہیں ان طاقتوں کو حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ پاک نے ہماری روح میں رکھی ہیں اور ہمارے برین کے اندر. جیلسی کے بعد ظلم ہے. ظلم بھی زہر قاتل ہے کیونکہ فطرت کے خلاف ہے، نیچر کے خلاف. اللہ نے جو ہمیں خلق کیا ہے یہ خلق کرنا رحم کی بنیاد پر ہے. اگر ہم ضد رحم کوئی بھی کام کریں، اگر ہم ظالم بن جائیں، بے رحم بن جائیں تو یقین جانیے کہ ہماری فطرت کے یہ ٹوٹل خلاف کام ہے. یعنی فطرت کو ہم نابود کر رہے ہیں. اگر ہم نے فطرت کو نابود کر دیا، کسی پر بھی ظلم کریں، کسی حیوان پر بھی ظلم کریں، ہم نے فطرت کا قتل کیا. اگر ہم اپنی فطرت کو جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے اسے مار دیں تو کوئی بھی روحانی پاور ڈسکور نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ضروری ہماری فطرت سالم ہو. فطرت اللہ نے اسلام پہ خلق کی ہے، رحم پہ خلق کی ہے. اگر ظلم ہے تو یقین جانیے کبھی بھی ہم ان روحانی معنوی طاقتوں کو ڈسکور نہیں کر سکتے. کیوں؟ اللہ نے کہا کہ خدا کہتا ہے کبھی بھی میں ظالم کو ہدایت نہیں دوں گا. ہدایت یہی ہے، یعنی مقامات عرفانی اور روحانی کبھی ظالم کو نہیں مل سکتے. بار بار قرآن میں اس کا اعلان ہوا. اگر کسی چھوٹی مخلوق پر بھی ظلم کیا کبھی ان مقامات کو، ان طاقتوں کو آپ حاصل نہیں کر سکتے. ظلم نہ کریں، زندگی میں ظلم نہ ہو. اور اس سے بڑھ کر خود اپنے آپ پر بھی ظلم نہ کریں. ہم جو گناہ کرتے ہیں خود پہ ظلم کرتے ہیں، وقت برباد کرتے ہیں خود پہ ظلم کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں خود پہ ظلم کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں خود پہ ظلم کرتے ہیں. اسی لیے دعا میں پڑھتے ہیں، دعائے کمیل میں ظلمت نفسی، اے خدا معاف کر دے، میں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا. اس کی بھی توبہ مانگیں، اس کے لیے بھی توبہ کریں کہ میں نے ظلم کیا. یعنی ظلمت نفسی، توبہ کرنا ضروری ہے کہ جو ہم نے ظلم کی وہ حجاب ہیں، وہ پردے ہیں، وہ بیریئرز ہیں، ہم ڈسکور نہیں کر سکتے. اور تیسری چیز جو بیریئر ہے، رکاوٹ ہے، مختصر عرض کرتا چلا جا رہا ہوں، وہ حسد ہے. حسد بھی ایک بیماری ہے، ایک نجاست ہے، ایک قاتل زہر ہے. حسد اگر کسی کے اندر ہے یقیناً وہ ان مقامات کو حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ حسد اسے ہمیشہ ان کاموں میں مشغول رکھے گا. حسد بھی خلاف فطرت انسان. اللہ نے ہمیں رحم کی بنیاد پہ خلق کیا ہے. حسد بھی یہ وہم کا نتیجہ ہے. جب شیطان قوے وہمیہ کو حرکت میں لاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، تو انسان حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور آج دیکھیے حسد اور ظلم کی وجہ سے مسلمان کتنے برباد ہو رہے ہیں. کتنے ممالک ہیں اگر مسلمانوں کے اندر ظلم، یعنی مردوں کے اندر ظلم نہ ہو اور عورتوں کے اندر حسد نہ ہو تو ان ملکوں کے اندر مسلمان اپنے ووٹ پاور کے ذریعے سے ایک بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں. جیسے کالے لوگوں نے امریکہ میں تبدیلی لائی کہ جب ان پہ ظلم ہو رہا تھا
انہوں نے کہا نہ ہم زیادہ ایجوکیشن میں ہیں، نہ ہمارے پاس بزنس ہے، بس ہم زیادہ بچے پیدا کریں تاکہ ہمارا ووٹ پاور بنے. آج ایک اعلیٰ صدر ہے. اسی طرح سے اگر مسلمانوں کے اندر، مردوں کے اندر ظلم نہ ہو، عورتوں کے اندر حسد نہ ہو، تو اسی ووٹ پاور کے ذریعے سے جو آج دنیا بھر میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں ان کو روکا جا سکتا ہے. مگر نہیں، کیونکہ مردوں میں ظلم ہے، عورتوں میں حسد ہے. اگر یہی مرد حضرات ظلم نہ ہو اور عورتوں میں حسد نہ ہو، اور اگر پاپولیشن مومنین کی بڑھائی جائے، تو یقیناً ووٹ پاور آج سب سے بڑا پاور ہے. آپ دیکھیے امریکہ میں ایک فرقہ تھا، اس پر بہت ظلم ہوتا تھا، مورمن انہیں کہلاتے تھے. انہوں نے مذہب کی بنیاد یہ رکھی کہ یار بندہ جو 3 4 شادی کرے، اور ایسا انہوں نے اس طرح سے تبلیغ کی کہ وہ عورتیں خود جو مرد کی جا کے شادیاں کرا دی. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے یہاں تک 30 40 بچے، اور خود ہی اپنی زمین لیتے ہیں، ہر چیز، اسپتال، اپنی دکان، اپنا ہر چیز. جب باپ آتا ہے تو 100 بندے اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں، کنگ کی طرح، بادشاہ کی طرح. اور 70 سال مختصر عرصے میں اس وقت ان کی دنیا میں تعداد 2.5 کروڑ ہو گئی. دیکھیے یہ خود حسد ختم کرنے کا ایک ذریعہ. اگر حسد نہ ہو خواتین میں اور مردوں میں ظلم نہ ہو تو یقیناً مسلمانوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے، اور ووٹ کے پاور کے ذریعے سے وہ بڑے بڑے ملکوں میں، بڑی بڑی طاقتور ملکوں میں تبدیلی لا سکتے ہیں کہ دنیا میں کیوں ظلم ہو رہا ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ 2 رکاوٹیں ہیں، حسد اور ظلم. اور کربلا کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو حسینی ہے، حقیقی حسینی کبھی ظالم نہیں بن سکتا. کیونکہ ہر دن، ہر رات محرم میں جو ہم مصائب پڑھتے ہیں اس میں یہی درس دیا جاتا ہے کہ ظلم سے نفرت کرو اور مظلوم سے محبت کرو. یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، اور یہی حسینیت ہے. وہ قربانیاں جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. میرا سلام ہو اس لحظے پہ جب مولا حسین علی اکبر کی لاش پہ پہنچے. حضرات مجھے نہیں معلوم مولا حسین کس طرح سے علی اکبر کی لاش پہ پہنچے، کیونکہ روایتوں میں ملتا ہے کہ مولا حسین کچھ قدم آگے بڑھے، مولا حسین کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گئے، کچھ نظر نہیں آیا. اس وقت مولا حسین نے کیا فریاد کی، آواز دی ادونی یا بنیا، او میرے لال علی اکبر، تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آ رہا. علی اکبر آواز دو تاکہ تیری آواز کے سہارے تیری لاش پہ آؤں. اللہ اکبر. کس طرح سے لاش پہ پہنچے حسین مولا نے، علی اکبر کا سر گود میں لیا، فرمایا اکبر کوئی تمنا ہے تو بتاؤ، کوئی آرزو ہے تو بتاؤ. علی اکبر نے کہا بابا اگر ہو سکے تو مجھے خیمے میں لے چلیں،
میں اماں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین نے کیا کیا؟ ایک ہاتھ علی اکبر کے سر کے نیچے دیا اور دوسرا ہاتھ علی اکبر کے پاؤں کے نیچے دیا۔ مجھے نہیں معلوم کیا دعا پڑھی ہوگی۔ شاید نجف کی طرح منہ کر کے کہا یا علی مدد بابا، اے بابا علی میری مدد کے لیے آئی ہے، جوان بیٹے کی لاش ہے۔ ایک مرتبہ لاش اٹھائی مگر ہاتھ لردے، دوبارہ لاش لٹا دی۔ دوبارہ مولا حسین نے کوشش کی، لاش اٹھائی، لاش سینے تک آئی مگر پھر ہاتھ لرد۔ حسین مولا نے پھر لاش لٹا دی۔ اب مولا حسین نے فرمایا علی اکبر بوڑھے باپ پہ احسان کرو، اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دو تاکہ تیرے سارے تیری لاش کو لے چلوں۔ علی اکبر نے کہا تو بابا کی گردن میں ڈالی مگر دوسری ہاتھ سینے سے نہیں ہٹائی۔ حسین کی آواز آئی میرے لال دوسرا ہاتھ سینے سے کیوں نہیں ہٹاتے؟ فرمایا بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا۔ حسین مولا کی آواز آئی علی اکبر میں صابر حسین ہوں، ذرا ہاتھ ہٹانا۔ جیسے ہاتھ ہٹانا تھا برچھی کا ٹوٹا ہوا بل نظر آیا۔ حسین مولا نے پھر علی اکبر کی لاش کو زمین پہ لٹا کہا